فاسقا لا يستوون كما ورد سورۃ السجدہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست 2025 جس میں ہم اور آپ موجود ہیں اور اپنے ملک ہندوستان کے تعلق سے یہ دن بہت بڑا مانا جاتا ہے، اس لیے کہ اس دن اس ملک کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی جب انگریزوں سے اس کو آزاد کرایا گیا۔ لیکن جب کوئی چیز کسی چیز کا زمانہ دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے تو آنے والی نسلیں ان واقعات کو اور ان حالات کو بھلا دیتی ہیں کبھی کبھی کہ کیسے ہوا تھا یہ معاملہ، اور یہ بہت بڑا سانحہ تھا کہ اس اتنے بڑے ملک کو آزاد کرانا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ اور اس دور کی نئی نسل میں یہی خرابی آئی ہے کہ لوگ بھول چکے ہیں اس کو کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں کن لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ آج وہی لوگ سب سے زیادہ اجنبی ہیں اس ملک کے اندر، اور طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگائے جاتے ہیں اس قوم پر کہ جس قوم نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے۔ اور یہ ہمارے آبا اور اجداد اور ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو یہ ملک جمہوری ملک بنا، اور اس میں ہر ایک انسان کو اپنے عقیدے اور اپنے منہج اور اپنے مذہب اور اپنے مسلک کے ساتھ جینے کا پورا حق دیا گیا۔ تو یہ اس کے اندر قربانیاں کن لوگوں کی زیادہ تھیں اس کو آنے والی نسل نے بھلا دیا۔ اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اگر قربانیاں رہی ہیں تو وہ مسلمان کی رہی ہیں۔ ہمارے اور آبا اور اجداد اور ہمارے بزرگوں کی سب سے زیادہ قربانی اس ملک کو آزاد کرنے میں رہی ہے۔ آج کے دور میں صورتحال یہ بنی کہ کچھ لوگوں کو شیطان نے ابھارا، وہ لوگ اس تاریخ سے، اس حقیقت سے، اس سچائی سے ناواقف ہیں، جو ان کی زبانوں پر یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ ان کو پاکستان بھیج دیا جائے یا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، یہ اجنبی قوم ہے۔ آج ہم اجنبی ہیں جو ہمارے ملک کی مٹی ہے، اور ہم اسی ملک میں دفن ہوں گے، اور ہمارے آبا اور اجداد بھی اسی ملک میں دفن ہوتے رہے۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خود اپنے مقام کو سمجھنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت طاری کی، اور لوگوں نے بھی ان کے مقام کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ مسلمان کا مقام یہ ہے، یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے بلکہ پورے اس روئے زمین کی بات ہے۔ 13 کروڑ تقریباً مربع میل پر پھیلی ہوئی یہ زمین، اس پوری زمین کو اللہ کے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا اور کہا کہ اگر اس زمین پر، اس 13 کروڑ مربع میل پر پھیلی ہوئی زمین پر اگر ایک بھی جب تک ایسا انسان رہے گا جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوا ہوگا، ایک بھی ایسا آدمی اس زمین پر باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس ملک نہیں بلکہ اس دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ ہوائیں چلتی رہیں گی، بارش ہوتی رہیں گی، چاند نکلتا رہے گا، سورج نکلتا رہے گا، زمین گلے پیدا کرتی رہے گی، دنیا کا سارا نظام چلتا رہے گا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھو کہ اس زمین پر جس دن ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جو اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہو تو کروڑوں انسان ایسے موجود ہوں گے، ان جیسے لوگ جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ملک میں کے لیے اجنبی ہیں یا اس ملک سے چلے جائیں، ایسے لوگ کروڑوں لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرما دے گا، اور دنیا کا نظام صرف اس ملک کا نہیں بلکہ پوری زمین کی بقا اگر ہے تو وہ مسلمانوں کی وجہ سے دنیا کے اندر۔ اللہ کا دین ایسا ہے کہ وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ ایک ملک کے لیے اس کو چیلنج کیا جائے۔
بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، بلکہ زمین نہیں بلکہ آسمان کے لیے بھی ہے، آسمان کے اوپر بھی جو کچھ ہے اس کے لیے بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام ساری چیزوں کو درہم برہم فرما دے گا جس دن ایک بندہ، ایک انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک انسان ایسا نہیں رہے گا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہو۔ تو کروڑوں انسان دنیا کے اندر موجود ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دے گا۔ مسلمانوں نے اپنے مقام کو خود نہیں پہچانا، ہم ہیں کون چیز؟ اگر اپنے مقام کو آج اگر ہم خود سمجھتے ہوتے تو یہ دنیا کی قومیں بھی ہمارے مقام کو سمجھتی۔ اللہ کے اس تعلق سے میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا۔ بات کو ذرا بہت غور سے سننا، ان الفاظ کو، یہ بہت قیمتی ہیں۔ اگر آپ کے دماغ سے نکل گئے یہ بات، سمجھ لیجیے بات ادھوری آپ کے ذہن میں رہے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر مثال کون سی بیان کر رہا؟ فرمایا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس سے ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا میں نے اسے زندہ کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم نے اسے ایک ایسا نور دیا ہے، ایک ایسا نور دیا ہے فی الناس، جو لوگوں میں اس نور کو لیے ہوئے پھرتا ہے۔ کمثلہ فی الظلمات، اور کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو تمام طرح کی گمراہی میں مبتلا ہو، اور یہی نہیں صرف مبتلا نہ ہو، لیس بخارج منہا، کبھی اس سے نکل نہ سکتا ہو ان گمراہیوں سے۔ ایک آدمی بتوں کی پوجا کر رہا ہو، اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، ورنہ کتنی مشکل ہوتا ہے اس کو اس چیز سے نکالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کو بیان فرما رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے انسان مردہ ہے، اور فرمایا کہ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، ہم نے اسے زندہ کیا، نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے ایسا نور اسے عطا کیا کہ جس نور کو لیے ہوئے وہ لوگوں کے بیچ میں گھومتا ہے۔ اور کیا کمثلہ فی الظلمات، کیا ایسا شخص اس شخص کے مثل ہو سکتا ہے کہ جو گمراہیوں میں مبتلا ہو، جو گمراہی میں ہو، لیس بخارج منہا، ان گمراہیوں سے نکلنے کا نام بھی نہ لیتا ہو۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، حالانکہ کافروں کو اپنے اعمال بڑے خوبصورت لگتے ہیں، وزین للناس، وزین مزین لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ لوگ جو یہ کر رہے ہیں گو رکشک کے نام پر اور دیش بھکتی کے نام پر، ان لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری اپنی کمی ہے، ہماری اپنی کم نصیبی ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، اسی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کو ثابت کیا تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر 60,000 کفار اکٹھا ہیں، اور جو قافلہ نکلا تھا اس کے ان چیف کمانڈر حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبیدہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی محبت کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی، اور کہا کہ اللہ کی قسم میرے چند محبوب ہیں جن میں ابو عبیدہ ابن جراح، بوڑھے صحابی، اور ان کے ساتھ میں حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار، وہ موجود تھے۔ اور پتہ چلا کہ 60,000 لوگ اکٹھا ہیں، اور وہ اللہ کے دین کو حق نہیں مانتے ہیں، وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں مومنوں سے، مسلمانوں سے۔ حضرت عبیدہ ابن جراح نے بحیثیت امیر ہونے کے کہا کہ کتنے لوگوں کو بھیج دیا جائے ان کے مقابلے میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہا لبیک یا امیر المومنین، میں حاضر ہوں۔
کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے لیکن کتنے لوگوں کو بھیج دیا جائے؟ کہا 2 لوگوں کو اور بھیج دیجئے، تیسرے ہم ہیں۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 3 لوگوں کو تم نے کیوں بھیج دیا؟ کیا مرنے کے لیے بھیجنا؟ کہا پھر ایسا کرو کہ 9 لوگوں کو بھیج دو، 10ویں ہم ہیں۔ عبیدہ ابن جراح نے اس کو بھی خارج کر دیا، منظور نہیں کیا، اگر نہیں 10 لوگوں کو بھی ہم نہیں بھیجیں۔ آخری بات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہی کہ امیر المومنین اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے اس مشورے کو قبول کرنے، ورنہ پھر میں اس کے آگے کوئی بات نہیں کرتا۔ کہا کہ 59 آدمی کو آپ اور بھیج دیں میرے ساتھ، اور 60واں میں ہوں، اس سے زیادہ اگر بھیجنا ہے تو کسی اور کو بھیج دیجئے، پھر ہم نہیں جائیں گے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منظور کر لیا اور کہا 60 آدمی تم امیر بن کر لے کر جاؤ وہاں وفد، مقابلے میں 60 آدمی 60,000 کے لشکر۔ اچھا وقت نہیں ہے ورنہ ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ایمان والا 100 آدمیوں پر کافی ہوتا ہے، اور دوسری آیت میں 1000 آدمی، ایسے بہت سی آیتیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ 60 آدمیوں کو اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیج دیا 60,000 کے مقابلے، اور وہاں جب جنگ شروع ہوئی تو 60,000 کے کفار کا لشکر جو بھگا، کچھ ادھر کے مرے کچھ ادھر کے مرے، بہرحال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب اپنے آدمیوں کی لاشوں کو گنا تو 10 لوگ شہید ہو چکے تھے۔ جس وقت دشمن 60,000 کا لشکر بھاگا ایمان والوں کے مقابلے میں، اور اس میں سے 10 لوگوں کی لاشیں ملی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ 10 لوگ شہید ہو چکے میرے، اور جب آدمیوں کو گنا تو 45۔ پتا چلا یہ جنگ میں چلتا ہے کہ زندہ لوگوں کو پکڑ لے جاؤ، پھر جرمانہ جزیہ لے کر چھوڑا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی یہ چیز جائز ہے، کفار کے لوگوں کو زندہ پکڑ لاؤ، ان کو جزیہ لے کر چھوڑو۔ زندہ لوگوں کو پکڑ لے گئے، لاشیں 10 ہیں، آدمی 60 میں سے 45۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے 5 آدمی زندہ پکڑ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنا دستہ لے کر کہا پھر سے چلو ان میں گھسو۔ یہ کیسے ذرار تھے، کس چیز کا؟ یہی نور یمشی بہ فی الناس، یہ نور تھا جسے کفار بجھانا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یرید اللہ ان یطفئ نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کفار اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اس کے خلاف کھڑا ہے کہ اس چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دے گا اور پائے تکمیل تک پہنچا کر رہے گا، کفار کو چاہے کتنا بھی ناگوار گزرے۔ یہی نور تھا صحابہ کرام کی جماعت کے اندر، جو 60,000 کے لشکر میں جتنے لوگ مرے ان کی تعداد تو اس روایت کے اندر نہیں ہے، بہت زیادہ مرے تھے، ادھر کے 10 لوگ شہید ہوئے تھے۔ اور ان میں جب گھسے تو اپنے 5 آدمیوں کو پکڑا اور واپس لے کر آئے، اور جب واپس لے کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں لوگوں کے اندر ظاہر ہے خوشی کی لہر۔ اب کہا کہ خالد ایک بات بتاؤ کہ تم اکیلے کس بنا پر کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم 60,000 کے مقابلے میں اکیلے کافی؟ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے نا صحابہ کرام، ان کو پتا تھا۔ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ انسان پہلے مردہ تھا، اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے کر اسے زندہ کیا ہے۔ نورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، یہ وہ نور ہے کہ لوگوں کے اندر لیے پھرتا ہے انسان۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جانتے ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، اور سامنے والے سے مردہ تو تھے۔ مردہ جب آدمی ہے اس کو کاٹنا ہی تو ہے، اور کون سا کام ہے اس میں؟ مردے کو کیا کام کرنا؟ ہاتھ پیر تو چلا نہیں سکتا، کاٹنا ہی تو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مردہ سمجھتا تھا، مردہ کے لیے زندہ ایک کافی۔ جب نہیں مانا، ہمارے وقت کے جو جماعت کے امیر تھے وہ نہیں مانے تو ہم نے کہا 59 آدمی اور بھیج دیجیے، 60 کے ساتھ، اس سے زیادہ ہم جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا جذبہ ہو۔ یہ ملک ہندوستان ہے۔ میں ایک بات آج کی تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہندوستان کا جو اتہاس لکھا ہے جس نے، انگریزوں کے دور میں لگ بھگ، اس کا نام جانتے کیا ہے؟ ابن بطوطہ۔
ابن بطوطہ اس کا نام ہے، جو مورخ ہے، جس نے تاریخ لکھی ہے، جس نے اتہاس لکھا. وہ آخر میں مسلمان ہوا. ذرا بہت مزے کی بات ہے، غور سے سنیں کہ وہ مسلمان ہوا کیسے. وہ تاریخ ہندوستان کی لکھتے لکھتے دیہات کے علاقے میں آ گیا، دیہات کے علاقے میں، اور اس کے ساتھ ایک ترجمان تھا جو اسے انگلش میں بات کو سمجھاتا تھا اور ہندوستان کے لوگوں کی بات کو بھی سمجھتا تھا. وہ ترجمان تھا جو انگلش میں مہارت رکھتا تھا، اسے بات کو سمجھاتا تھا. تو وہ ابن بطوطہ تاریخ لکھتے لکھتے جب دیہات کے علاقے میں آتا ہے، جہاں کھیت کھلیان ہیں، جہاں بھوسا ہے، جہاں اناج تیار کیا جا رہا ہے، اس علاقے میں جب ابن بطوطہ پہنچتا ہے تو دیکھا ایک مڑئی سی رکھی ہوئی، مڑئی، اس کے اندر پانی کا ایک مٹکا رکھا ہوا ہے، گگرا. پہلے مٹکے ہوتے تھے نا اس طرح سے، ٹلو اور یہ سب چیزیں تو اس دور میں تھی نہیں. پانی تھے، بلکہ کنویں بھی کم تھے، ندی وغیرہ سے پانی آتا تھا، اور گھڑے میں پانی رکھا ہوا. اس نے اشارہ کیا اپنے ترجمان کو کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں، مجھے پیاس لگی. تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں. بات کیا تو اس مڑئی کے اندر ایک بوڑھا آدمی تھا، ایک بوڑھی عورت. اس نے ہندی زبان میں یا جو بھی زبان وہ لوگ سمجھتے ہوں اس زبان میں بات کی اور کہا کہ بھائی میرا صاحب ہے، پیاس لگی، اسے پانی پینا چاہتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے، پانی تو ہم پلا دیں گے. ایک لوٹے میں پانی نکال کر وہ بڑے میاں لے کر چلے. تو اس ابن بطوطہ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. جب اس نے ہاتھ کو بڑھایا تو بڑے میاں نے اپنے لوٹے کو کھینچ لیا. جب لوٹے کو کھینچا تو اس ترجمان سے ابن بطوطہ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ پہلے پانی آپ کہتے ہو پی لو، جب میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو وہ لوٹا کھینچتا ہے. تو ان کے ترجمان نے، ابن بطوطہ کے ترجمان نے بتایا کہ یہ برہمن لوگ ہیں، یہ پنڈت لوگ ہیں، یہ اپنے آپ اپنے علاوہ کسی کو پاک نہیں سمجھتے، یہ ہاتھ میں نہیں دیں گے اپنا برتن. تو کہا پھر کیا معاملہ، کیسے پیا جائے پانی؟ تو اس نے پھر انگلش میں بتایا. تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ ایسے کرو، ایسے ہو. ایسے وہ چلو لگاتا ہے اور وہ پنڈت جی لوٹے سے پانی اس کے ہاتھ میں لا رہے ہیں، اور وہ اس نے پیا اور آگے چلا. تو تھوڑی دور آگے بڑھا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ بڑے میاں نے اپنے گگرے کو، لوٹے کو پٹک دیا. تو ترجمان سے اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے گھڑے کو پٹک دیا. کہا کہ اس کے حساب سے یہ تمہارا پینا، یہ چلو لگا کے جو لگاتار پانی سے جو قطار چلتی ہے نا، سمجھ لیجیے جیسے کرن پہنچتا ہے، ان کے حساب سے یہ برتن نجس ہو گئے. تو کہا ہے ہم نے تو برتن چھوا تک نہیں ہے، اور یہ بڑے میاں نے گھڑا پٹک دیا اور لوٹا پٹک دیا اور کہا ان کے حساب سے یہ برتن نجس ہو گئے. پھر آگے بڑھتا ہے ابن بطوطہ. آگے چلتے چلتے دیہات میں ایک اور مڑئی اسی طریقے سے ملتی ہے، اور جب دیکھتا ہے تو پھر اپنے ترجمان سے اشارہ کرتا ہے کہ مجھے پیاس لگی، میں پانی پینا چاہتا ہوں. اچھا، انہوں نے، اس کے ترجمان نے بات کی کہ بھائی یہ جو ہے پانی پینا چاہتے ہیں ہمارے صاحب. تو کہا ہاں لائیے پانی پیے. بلایا اور لوٹے سے اندر سے پانی لے کر گگرے سے آتے ہیں. وہ پھر بیچارہ، وہ اجنبی انسان کو کیا جانے، وہ پھر بیچارہ اس طریقے سے کرنا چاہتا. تو کہنے نہیں، لوٹا لیجئے، لوٹا. ترجمان کی طرف اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھی، کہا یہ کیا معاملہ ہے یار؟ تو کہا یہ جانتا کون لوگ ہیں؟ یہ محمدی لوگ ہیں، یہ محمد صاحب کے ماننے والے ہیں، یہ خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو پاک سمجھتے. لوٹا آپ ہاتھ میں لیجئے. ہاتھ میں لیا اس نے اور خوب سیر ہو کر پیا، اور اس کے بعد اس کا برتن واپس کیا. اور جب آگے بڑھتا ہے تو بار بار ابن بطوطہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ یہ لوگ بھی گھڑا پٹکیں گے، لوٹا پٹکیں گے. ترجمان نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنا گھڑے کو نہیں پٹکتے ہیں، لوٹے کو نہیں پٹکتے ہیں. تو کہا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ محمدی لوگ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ خود بھی پاک ہیں اور دوسروں کو بھی پاک سمجھتے ہیں. ابن بطوطہ نے کہا کیا اتنا زیادہ فرق ہے مذہب میں؟ ان کا ہم نے لوٹا نہیں چھوا، صرف ہاتھ لگا کر ہمارے ہاتھ میں پانی ڈالا، اس نے لوٹا پٹک دیا، گھڑے کو پھوڑ دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ میں برتن دیا انہوں نے
اس کے بعد بھی وہی لوٹا رکھے ہوئے ہیں, وہی گھڑا رکھے ہوئے ہیں. ابن بطوطہ کی اسی ادا کی وجہ سے, اس مسلمان کی اسی ادا کی وجہ سے ابن بطوطہ کو مذہب اسلام اتنا پسند آیا کہ وہ ہندوستان کی تاریخ لکھتے لکھتے ابن بطوطہ مسلمان ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ مومن کا حسن اخلاق انسان جو ہے مذہب اسلام کی دعوت دیتا ہے, پرچار کرتا ہے. یہ دیکھنے میں, کہنے میں یہ بات بہت چھوٹی لگتی ہے, لیکن اتنا بڑا مورخ جو پورے ملک کی تاریخ لکھ رہا ہو اور وہ مسلمان کی ایک ادا سے مذہب اسلام قبول کر لے, یہ چھوٹی موٹی بات ہے, بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. انہیں پتہ نہیں ہے آج کے دور کے نیتا کی مسلمان کا اس ملک کے اندر کیا معاملہ ہے, ان کے حقوق کیا ہے. ورنہ اگر ہم اپنے حقوق کو سمجھ لے, ہم اپنے وقار کو سمجھ لے, تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دے گا. بہرحال ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, وقت کم ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائمہ. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے درجۃ الصائم القائمہ, رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے. یہ ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ میں حدیث موجود. اما عائشہ رضی اللہ عنہ راویہ ہیں, فرماتی ہیں کہ المؤمن بشرطے کی مومن ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص مشرک ہے, اس کے اخلاق چاہے کتنے اچھے ہوں, وہ چاہے کتنا ایک غریبوں میں خرچ کرتا ہو, لیکن اس کے ساتھ یہ درجات تو نہیں مل سکتے. البتہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا کوئی فائدہ مل سکتا ہے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. آخرت میں مومن کا حصہ ہے. فرمایا کہ المؤمن لیدرک بحسن خلقہ, ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے درجۃ الصائم القائمہ, دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر قیام کرنے یعنی عبادت کرنے کے برابر اس کا درجہ ہو جاتا ہے. لیکن نفلی, یہ نہیں کہ آدمی فرض نماز عشاء و فجر چھوڑ دے اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے رات بھر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے, یا رمضان کے فرض روزے چھوڑ دے اور دن بھر روزے رکھنے کا ثواب مل جائے. ایسا نہیں ہے. یہ اس سے مراد یہ ہے کہ نفلی روزے اور نفلی رات بھر کی عبادت بغیر کچھ کیے ہوئے انسان مسکرا کر دوسروں سے بولتا ہے, بیمار کی خیریت پوچھتا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, پڑوسیوں سے سلام و خیر و عافیت کرتا ہے, اور کوئی بوڑھے آدمی کو دیکھ کر اپنی جگہ دے دیتا ہے بیٹھنے کے لیے. سواری پر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کہ بوڑھے مسلمان کو دیکھ کر اپنی جگہ دے دیتا ہے انسان. اس حسن اخلاق کی وجہ سے المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائمہ, کہ وہ جو ہے رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے درجات کو پا لیتا ہے. بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری, ابو امامہ ایک صحابی ہیں, امامہ کے والد ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اعتراف میں ایک مکان کی اس شخص سے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. یعنی پتہ ہے اس کو کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے اور میں حق پر ہوں, اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, گالی گلوچ چھوڑ دے کہ بات تو اس نے غلط کی ہے سامنے والے نے, میری بات حق ہے اور لوگ بھی تصدیق کر دیں کہ تمہاری بات صحیح تھی, لیکن اس کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, تو یہ وعدہ کسی نیتا کا نہیں ہے کہ وعدہ کر کے مکر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اطراف میں ایک مکان کی. اور دوسرے فرمایا کہ جنت کے درمیان میں, جنت کے بیچ میں ایک مکان کی ذمہ داری اس شخص کے لیے لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. جان بوجھ کر جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے, مذاق میں جو جھوٹ نہ بولے. اللہ تعالیٰ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت میں ایک مکان کی ذمہ داری لیتا ہوں. یہ ذمہ داری لینے والا کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ ذمہ داری لینے والا وہ ہے جس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے, جس نے جنت اور جہنم دیکھ کر ہم کو خبر دی.
اس صاحب شریعت رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وعدہ ہے کہ جنت کے بیچ میں میں ایک مکان کی ذمہ داری لیتا ہوں جو جان بوجھ کر تو چھوڑو کسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ایسے شخص کے لیے۔ یاد رکھیں ہم سب نوجوان اور ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، اللہ کرے کہ یہ سبق ہم کو یاد رہے کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرنا۔ شیطان جب پٹی پڑھاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو کوئی کام نہیں چلے گا، میرے بھائیوں یہ سراپا خناس ہے، ذہنوں میں شیطان نے بٹھا دیا ہے۔ سچ بولنے سے ہی خیر آتی ہے، سچ بولنے سے ہی گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔ فرمایا تیسری اور آخری چیز کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، فرمایا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام کی میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو بہتر کر لے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، مسکرا کر بولنے کی عادت ڈال لے، اور پڑوسیوں کے لیے نرم بن جائے، اور رشتہ داروں کے لیے نرم بن جائے، ماں باپ کے لیے حسن سلوک کرنے والا بن جائے، ایک ساس بہو کے لیے نرم بن جائے، بہو ساس کے لیے اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگے، اور اسی طریقے سے بھاوج ننن کے لیے اپنے بہن کی طرح سمجھنے لگے۔ ایسے حالات جب آ جائیں گے گھر کے اندر تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، میں جنت کے سب سے اوپر والے درجے کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس شخص کو داخل کرا کروں، بشرطے کہ مومن ہو، شرک پر نہ مرا ہو۔ اور اب یہ بھی روایت ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ میں موجود ہے، اور فرمایا کہ ابو داؤد ہی کی ایک روایت اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا، جب ترازو لگے گا، تو ترازو میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی انسان کے لیے وہ انسان کے اچھے اخلاق، حسن اخلاق اگر ہے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یحرم الرفقۃ یحرم الخیر کلہ، کہ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، کوئی نیکی اس کے اندر آ نہیں سکتی۔ نرمی اگر مزاج کے اندر نہیں ہے تو ساری نیکیاں پامال، ساری نیکیاں برباد۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔